برف کے سائے میں ڈوب گیا۔ لوگ کہتے تھے یہ صدیوں بعد آنے والا گرین ہے، مگر بزرگوں کی آنکھوں میں صرف خوف تھا۔ شاہی محل کی دیواریں بھی جیسے کانپ رہی تھی، جیسے کوئی پرانا راز جاگ اٹھا ہو۔ کہا جاتا تھا جب چاند سورج کو نگل لے گا تو قسمتیں بدل جائیں گی، اور اسی لمحے محل کے پیچھے صحن میں ایک لڑکی خاموش کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام ایلرا تھا، اور اس سے معلوم نہیں تھا کہ یہ گرہن اس کی زندگی بدلنے والا ہے۔ ایلرا شاہی خون سے تھی، مگر محل میں اس کی حیثیت ایک خادمہ سے زیادہ نہ تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے دنیا سے چھپا کر رکھا تھا۔ شاہی خاندان کو یقین دلایا گیا تھا کہ وہ بدقسمتی کی علامت ہے۔ کہا جاتا تھا اس کی پیدائش کے دن بھی آسمان پر سایہ چھا گیا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل سایہ اس کے نصیب پر نہیں، محل کے رازوں پر تھا۔ اور آج گرین کی روشنی میں اس کی آنکھیں غیر معمولی چمک رہی تھی۔ محل کی قدیم لائبریری میں ایک پیشگوئی لکھی تھی جسے برسوں سے چھپایا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ جب چاند سورج کو مکمل نگل لے گا تو ایک چاند کی بیٹی اپنی اصل پہچان حاصل کرے گی۔ وہ اندھیرے کو توڑے گی یا اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کرے گی۔ شاہی خاندان اس تحریر سے خوفزدہ تھا، اور ایلرا کو اسی پیشگوئی سے دور رکھا گیا تھا۔ گرین کی رات شہزادے نے ایک عظیم الشان محل کا اعلان کیا۔ کہا گیا یہ جشن روشنی کو واپس بلانے کے لیے ہے۔ ہر امیر خاندان کو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا، مگر ایلرا کے نام کوئی ذکر نہیں تھا۔ ایلرا کی سوتیلی بہنیں تیاری میں مصروف تھیں، اور ایلرا چپ چاپ اپنے کمرے میں آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ جب رات گہری ہوئی، چاند کی روشنی غیر معمولی طور پر چمکنے لگی۔ ایلرا نے محسوس کیا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ ایک مدھم سی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی، وقت آ گیا ہے۔ کمرے میں ٹھنڈی روشنی پھیل گئی، اور اس کی قسمت نے پہلا قدم بڑھایا۔ دھند میں سے ایک پراسرار عورت نمودار ہوئی۔ وہ عام پری نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں چاندنی کی سردی تھی۔ اس نے کہا میں روشنی کی نہیں، سائے کی پری ہوں۔ اس نے ایلرا کو ایک چمکتا ہوا چاندنی کا لباس دیا، مگر خبردار کیا کہ آدھی رات کے بعد سب بدل جائے گا، اور گرہن مکمل ہونے سے پہلے اسے سچ جاننا ہوگا۔ چاندنی کی روشنی اچانک تیز ہو گئی، اور کمرہ چاندنی کی چمک سے بھر گیا۔ اور اسرار پری نے ایلرا کی پیشانی کو چھوا تو اس کی گرد ہوا گھومنے لگی۔ اس کا سادہ لباس آہستہ آہستہ ایک چمکتے ہوئے چاندنی کے جوڑے میں بدل گیا، مگر یہ خوبصورتی عام جادو نہیں تھی۔ اس میں
طاقت کی دھڑکن شامل تھی۔ پری نے سرگوشی کی، یاد رکھو گرہن تمہیں بدلنے آیا ہے، ختم کرنے نہیں۔ اور اسی لمحے ایلرا کو محسوس ہوا کہ وہ اب پہلی جیسی نہیں رہی۔ محل کا عظیم الشان ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر باہر آسمان سیاہ تھا۔ جب ایلرا دروازے سے اندر داخل ہوئی تو جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ نقاب پوش امرا کی نظریں اس پر جم گئی۔ کوئی اسے پہچان نہ سکا، مگر سب اس کی موجودگی محسوس کر رہے تھے۔ وہ عام لڑکی نہیں لگ رہی تھی، جیسے گرہن کی روح خود چل کر آئی ہو، اور شہزادے کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کے ساتھ دلچسپی بھی تھی۔ شہزادے نے جب اس کا ہاتھ تھاما تو ہال کی موسیقی مدھم پڑ گئی۔ ان کا رقص عام رقص نہیں تھا، جیسے دو تقدیریں ایک دوسرے کو پرکھ رہی ہوں۔ ہر قدم کے ساتھ باہر گرین مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اسے اس میں روشنی بھی نظر آتی تھی اور ایک چھپا ہوا راز بھی، اور ایلرا جانتی تھی کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ محفل میں سب اس پراسرار لڑکی کو دیکھ کر حیران تھے۔ شہزادے کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھیں، جیسے وہ اس کی روح کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی موجودگی میں عجیب سا سکون تھا، مگر فضا میں خطرے کی باریک لہر بھی تھی۔ گرہن کی سورج روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور اس کے چہرے کو چاندنی کی طرح چمکا رہی تھی۔ شہزادہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ ملاقات محض اتفاق نہیں، اور شاید اس کے سوالوں کے جواب اسی لڑکی کے پاس ہیں۔ محل کی گھڑی نے آدھی رات کا پہلا گھنٹہ بجایا۔ پری کی وارننگ ایلرا کے ذہن میں گونجنے لگی۔ گرہن اپنے عروج کے قریب تھا۔ اگر وہ سچ نہ جان پاتی تو سب ختم ہو جاتا۔ اس کے قدم بے اختیار محل کے پیچھے حصے کی طرف بڑھنے لگے، اور شہزادہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ محل کے نیچے ایک خفیہ کمرہ تھا جسے صدیوں سے بند رکھا گیا تھا۔ فرش پر گرہن کا نشان بنا ہوا تھا جو سرخ روشنی میں چمک رہا تھا۔ شہزادے نے پہلی بار وہ پیشگوئی پڑھی جو اس کے خاندان نے چھپائی تھی۔ چاند کی وارث اندھیرے کو یا تو آزاد کرے گی یا ختم کرے گی۔ ایلرا کو حقیقت سمجھ آنے لگی۔ یہ محفل جشن نہیں، ایک آزمائش تھی۔ شہزادے نے اعتراف کیا کہ اس کے والدین گرہن سے خوفزدہ تھے۔ انہوں نے پیشگوئی کے ڈر سے ایک بچی کو محل سے دور کر دیا تھا۔ ایلرا کی پیدائش اسی پیشگوئی کے دن ہوئی تھی اور اسے بدشگونی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ سچ سامنے تھا،
وہی چاند کی وارث تھی اور اب گرہن مکمل ہونے والا تھا۔ جیسے ہی گرہن مکمل ہوا، پورا آسمان سرخ ہو گیا۔ ایلرا کے جسم سے چاندنی کی روشنی پھوٹنے لگی۔ وہ عام انسان نہیں تھی، بلکہ چاند کی طاقت کا زندہ مظہر تھی۔ ہوا تیز ہو گئی اور محل کی دیواریں لرز اٹھی۔ اندھیرے کی طاقت اس کے گرد جمع ہونے لگی اور اسے اب فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اس طاقت کو قابو کرے یا اسے آزاد چھوڑ دے گی۔ اندھیرے کی لہریں محل کے گرد گھومنے لگیں۔ لوگ خوف سے چیخنے لگے۔ گرہن کی سرخ روشنی زمین کو ڈھانپ رہی تھی۔ ایلرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ شہزادہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، بغیر خوف کے، کیونکہ اب یہ لڑائی صرف پیش گوئی کی نہیں بلکہ تقدیر کی بھی تھی۔ ایلرا کے سامنے دو راستے تھے۔ اگر وہ اندھیرے کو آزاد کرتی تو وہ ناقابل شکست بن جاتی، اور اگر وہ اسے ختم کرتی تو اپنی طاقت کھو دیتی۔ ساری زندگی اسے کمزور سمجھا گیا تھا، مگر آج وہ سب سے طاقتور تھی، اور طاقت کا اصل مطلب اب اسے سمجھ آ رہا تھا۔ آنکھیں بند کی اور دل کی آواز سنی۔ وہ انتقام نہیں چاہتی تھی، وہ خوف کا خاتمہ چاہتی تھی۔ اس نے چاند کی طاقت کو قابو میں لیا۔ اندھیرا اس کے گرد سکڑنے لگا اور آسمان میں پہلی دراڑ پڑ گئی۔ ایلرا نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے۔ چاند کی گرفت کمزور ہونے لگی۔ گرہن ٹوٹنے لگا، جیسے کوئی جادو ختم ہو رہا ہو۔ سورج کی کرنیں اندھیرے کو چیرتی ہوئی واپس آئیں۔ لوگوں نے پہلی بار امید کی روشنی دیکھی اور آسمان نے سکون کا سانس لیا۔ صبح کی پہلی روشنی نے شہر کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لوگ حیران تھے کہ تباہی کی بجائے امن آیا۔ شہزادے نے اس کے سامنے تاج پیش کیا، مگر ایلرا مسکرا دی۔ اس نے کہا، طاقت حکمرانی میں نہیں، انتخاب میں ہے، اور وہ آزاد رہنا چاہتی ہے۔ جب چاند نے سورج کو چھوڑا تو دنیا بدل چکی تھی۔ اندھیرا مکمل ختم نہیں ہوا، مگر اب وہ قابو میں تھا۔ ایلرا نے تاج قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی پہچان قبول کی۔ وہ کسی کی قید میں نہیں تھی اور نہ ہی پیشگوئی کی غلام تھی۔
اس دن سب نے سیکھا کہ سب سے تاریخ رات بھی ایک نئی صبح کی بنیاد بن سکتی ہے۔